5 بجے مجھے چاہیے، ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا، اب 6 بجے کہنے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ اے ظالم انسان، جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے، اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو پونے 6 بجے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے، تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رسول کی شان یہ ہے، قرآن ملا ان کی وجہ سے، رحمان ملا ان کی وجہ سے، اسلام ملا ان کی وجہ سے، ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی۔ کتنا ظالم ہو گیا مسلمان، 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے۔ کیا بات ہے، جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے، کیا بات ہے۔ لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر نعمت انہی کے صدقے میں، ہر نعمت انہی کے وسیلے سے، ہر نعمت انہی کے واسطے سے۔ میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیکو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں، رب کی نہیں مان رہے ہیں، رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، سب کے فرما بردار ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ میں ایک حدیث آئی ہے، اس کو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو یاد رکھنا، اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے، اتنا یقین ہے موت آنی ہے، اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو سن لو میری قوم کے جوانوں، تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے، تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے، تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو، میرے قوم کے جوانوں تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے، جتنی شوق سے سنتے ہو اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ، اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا۔ صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے، اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے الفت ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا بات ہے، چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی، جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر۔ تھوڑی دیر سوچو، غور کرو، انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے، اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہونٹ، زبان، یہ ساری چیزیں، بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا۔ میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں، اگر آپ چلائیں گے تو بات کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ غصے میں آؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے،
اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس. اگر میں تقریب یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی. اور کوئی بددعا دے یا نہ دے، حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا، توجہ کرنا، اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے نا. جی ہاں، دیر سے ہم سے بلا رہے تھے. اب آپ اگر جائیں وہی رہے میرے بھائی. دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا، میری بات، میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے، مجھے جانا ہے وقت پہ، فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے پہنچنا ہے دلی. جی آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے، وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی؟ یہی تو بات ہے نا. ہاں، لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں، یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. صلاة والسلام عليك ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائیں. مل کے پڑھیں درود شریف. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی. اب میں گفتگو کر سکتا ہوں، میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں، حدیث پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. ان کے چہرے پر آگ برسے گی. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں. کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. آپ ذرا تصور کریں جہنم کی آگ، وہ بھی جہنم کی آگ کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی. ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا، ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا، آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں. یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مسلمانوں ذرا سوچو، جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا فرمان. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کرو میری بہنوں. جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے، جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے
کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی، ان کا قصور کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے